السلام علیکم۔ القدس کی اتنی اہمیت کیوں؟ ایپیسوڈ 5۔ میں آپ سے مکہ مکرمہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی کے آپس میں کنیکشن کے بارے میں مزید کچھ باتیں کرنا چاہوں گی۔ بیت المقدس کے معنی کیا ہیں؟ بیت المقدس یعنی پیور اور پاک گھر۔ اب سوچیں کہ کعبہ کا ایک نام جو قرآن میں آتا ہے وہ ہے بیت العتیق۔ یہ نام قرآن میں ہے، یعنی عتیق نجات یا فریڈم حاصل کرنے کا گھر۔ کس چیز سے نجات؟ یعنی جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں حج مبرور نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دیں، گناہوں سے آزادی، یعنی کہ جہنم سے نجات۔ بیت المقدس وہ گھر ہے جہاں لوگ اس کو آزاد کرنے کے لیے جائیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنے گناہ معاف کرنے کی نیت سے بھی جاتے ہیں۔ یہ کنیکشن ہے بیت المقدس اور بیت العتیق میں، یعنی مسجد اقصی اور مسجد حرام میں۔ اب بات کرتے ہیں یروشلم اور مدینہ کے کنیکشن کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں کوئی ایک بھی جگہ، کوئی قدم جتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نہ رکھا ہو، قیام نہ فرمایا ہو۔ ایک سپاٹ بھی ایسا نہیں ہے۔ مدینہ میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس ہیں۔ جہاں جہاں آپ قدم رکھتے ہیں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھ دیے ہیں۔ اور یہ فیکٹ مدینہ کو کتنا پرسکون بناتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہیں پر موجود ہوں۔ اسی لیے ہماری کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے جب ہم مدینہ جاتے ہیں۔ اٹس لائک ہوم، کہ ہم گھر پر ہی ہیں۔ جیسے کچھ احادیث جن کو سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں، وہی احادیث وہاں پر روایت کی گئی جہاں پر آپ مدینہ میں چل پھر رہے ہیں۔ سچ این امیزنگ فیکٹ، سبحان اللہ۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یروشلم میں ایک ہاتھ جتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں کسی نبی یا کسی فرشتے نے قدم نہ رکھا ہو۔ ایک ہاتھ جتنی جگہ بھی نہیں ہے یروشلم میں جہاں پر کسی نبی یا فرشتے نے قدم نہ رکھا ہو۔ یعنی اس پاک سرزمین پر نیک روحوں کی موجودگی کا ہونا، انبیاء اور فرشتوں کا ہونا، یہی ہے جو مدینہ کو اسپیشل بناتا ہے، اور یہی ہے جو یروشلم کو اسپیشل بناتا ہے۔ قدم قدم پر نبی، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور اگر کوئی نبی نہیں تو اللہ کے کوئی پاک فرشتے نے قدم رکھا ہو اور نماز ادا کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے ہم سب واقف ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر ٹریول کرنا ثواب کی نیت سے جائز ہے۔ 3 جگہیں، بیت المقدس، بیت الحرام اور مسجد نبوی۔ ان 3 جگہوں پر آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور یہ اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک ریزن کہ اس مسجد کو المقدسہ کہا جاتا ہے، مقدسہ، اس لیے کیونکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ المطہرہ ہے، یعنی آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب آپ بیت المقدس کو وزٹ کرتے ہیں اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ یہ جگہ شرک سے ہمیشہ پاک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مشرکین کو یہاں فلی سیٹل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو شرک الٹیمیٹلی اکھیڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ یہاں پر شرک کبھی بھی فلی سیٹل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سچ کو جیت ہوگی، جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ یروشلم میں کریں گے، اور دجال کا فتنہ اس کے ساتھ ہی اسی سرزمین یروشلم میں ختم کر دیا جائے گا۔
مسند امام احمد کی ایک اوتھینٹک حدیث ہے اور اس کے نریٹر بھی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ابو ذر الغفاری کہتے ہیں الشام ارض الحجرہ و ارض المحشر و ارض الانبیاء، یعنی الشام ہجرت کی زمین ہے جہاں سارے انبیاء ہجرت کر کے جاتے رہے اور قیامت بھی یہیں قائم ہوگی۔ الارض المحشر، اور انبیاء کی زمین یعنی ارض الانبیاء بھی یہی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کی اس بات کو کنفرم کیا۔ اب اس میں مسجد الاقصیٰ کے ورچیو کو سمجھنے کے لیے وہ اوتھینٹک حدیث یاد کریں جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ تو انہوں نے پوچھا کہ دوسری مسجد، تو فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ۔ مسجد الاقصیٰ وہ دوسری مسجد ہے جو کہ اس قرۃ الارض پہ بنائی گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کے بیچ میں کتنے عرصے کا گیپ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ بلٹ ہو چکا تھا۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کس سچویشن میں یا انفراسٹرکچر ٹائپ کیا تھا اس کا اس وقت، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ بلٹ ہو چکا تھا ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس کو بلٹ کروایا تھا، جو کہ پہلی مسجد ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو کس نے بلٹ کیا تھا؟ شیت علیہ السلام۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ وہ بیٹے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے گفٹ عطا کیے تھے جب حابیل علیہ السلام کا قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ آدم علیہ السلام کو پروفٹ شیت علیہ السلام سے نوازا، اور شیت کے معنی بھی ہیں ہبۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا تحفہ، ہبۃ اللہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، شیت علیہ السلام کو، کہ وہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرے، صرف 40 سال بعد کہ مسجد حرام جب بنی تھی، اس کے 40 سال بعد۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے سیکنڈ ٹائم اس کو تعمیر کیا، تو یہ دونوں مساجد مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ، جہاں پر ایک ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام موجود رہے، اور مسجد الاقصیٰ میں جہاں اسحاق علیہ السلام موجود رہے۔ یہ آنر ہے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہاں اس بات کا ہمیں اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انبیاء کی سیل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں قبلے نصیب کیے، یعنی وہ بنو اسحاق کے بھی آخری نبی ہیں اور بنو اسماعیل کے بھی آخری نبی ہیں۔ ان کو بیت المقدس اور بیت الحرام دونوں قبلے عطا کیے گئے۔ امام ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ الاسراء کے شروع کی جو آیت ہم پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا، تو اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بھی روکا گیا تھا۔ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی۔ جب وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ ٹریول کر رہے تھے تو بیچ میں وہ مدینہ میں رکے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس ایک ہی رات میں تینوں مساجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اٹس اسپریچول سینس عطا کر دی گئی تھی۔ روحانی طور پر یہ تینوں مساجد اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی۔ سو جب ہم ان تینوں مساجد میں سے کسی ایک کی طرف بھی ٹریول کرتے ہیں
اجر کی نیت سے. سو اٹس لائک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کے سفر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ سننا پوری کر رہے ہیں. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد الاقصیٰ جاتے تو وہاں ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیتے. وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ وہاں آنا صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہو. اب آپ کے اور میرے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ فلسطین کے لیے یعنی ہم اپنا ایکٹیویزم اور اپنی جد و جہد اور اپنی جس طور بھی ایفرٹ ہے کبھی بھی ڈم نہ ہونے دیں. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ تھک رہے ہیں جبکہ دشمن اپنا ظلم کرنے سے نہیں تھک رہا، مگر ہم نم ہوتے جا رہے ہیں. فلسطین کی بات کرنا آلریڈی ہم نے کم کر دیا ہے. اس سارے وقت میں جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اب بھی ضرور کسی طور کوشش کر کے مسجد اقصیٰ کو وزٹ کریں. نارملائز نہ ہونے دیں، کیونکہ ظالم تو یہ چاہتا ہے، دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ وہاں نہ آئیں. تو جو کوئی وہاں جا سکے، ناٹ فار ٹورزم کے لیے نہیں بلکہ فل سنسیریٹی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سنسیریٹی تھی کہ اس سنسیریٹی کے ساتھ وہاں جایا جائے. تو جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ یہ استطاعت دے اور وہ اس دور میں بھی وہاں جائے اور سٹرگل کر کے نماز ادا کرے تو یہ کسی جہاد سے کم نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، وہ لوگ جو اپنی تجارت اور مال کی وجہ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے اور دنیا کے ہو کر نہیں رہتے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس میں نماز ادا کرنا ہے. ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو اس وقت وہاں جا کر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ظلم اور بربریت آن اٹس پیک ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے اور اپنے مال سے ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر ظالموں کے ظلم سے لڑتے اور جہاد کرتے ہوئے وہاں جا کر صرف اور صرف دیکھنے کے پرپس سے یا ایک نماز ادا کرنے کے پرپس سے مسجد اقصیٰ کی طرف ٹریول کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم ایکٹیولی بیت المقدس کے لیے کچھ کر سکیں اور اس کی طرف اس پرخلوص اور سنسیئر نیت کے ساتھ ٹریول کر سکیں کہ جس کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ٹریول کیا کرتے تھے. آمین.